یہ جو ام ہے اس کے بارے میں ایک تو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متصلہ. متصلہ، اچھا اس کے معنی کبھی تو جیسے متصلہ میں آتا ہے نا، تو یہاں کے معنی میں آتا ہے یا. اس صورت میں یہ جو متصلہ ہمارا ہوتا ہے یہ کبھی تو آتا ہے حمزہ تسویہ کے بعد. حمزہ تسویہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ تسویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ چاہے کے معنی میں ہوتا ہے، چاہے یہ کام کریں یا نہ کریں. جیسے دو تین مثالیں اس کی قرآن مجید میں ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. تو یہ جو حمزہ ہے نا یہ ہے حمزہ تسویہ، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ برابری کے لیے، یعنی یہ دونوں چیزیں برابر ہی ہیں، چاہے یہ ہو چاہے یہ نہ ہو. تو یہ والا جو ام ہے یہ کہلاتا ہے پھر ام متصلہ. یعنی اس میں ہوتا ہے کہ ام سے ادھر والے اور ام سے ادھر والی دونوں چیزوں کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، ایک اتصال جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس طرح کی ایک اور مثال ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. یہ سورہ منافقون میں الفاظ ہیں، چاہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں چاہے آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. تو یہ چاہے والا جو پہلو ہے، اور اس میں یا، تو جو یا کا مفہوم ہے وہ اس ام کے ذریعے سے آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس متصلہ والا استعمال ہے وہ ہوتا ہے حمزہ استفہام کے بعد. حمزہ استفہام کے بعد یعنی جو نارملی ہم پڑھتے آئے ہیں، تو اس میں جیسے مثال ہوگی ہمارے پاس زید عندک ام حامد. کیا ترجمہ ہوگا کہ تمہارے پاس زید ہے یا حامد ہے. اچھا اب یہاں پر یہ جو ام ہے اس میں اور او میں کیا فرق ہوتا ہے؟ او کا ترجمہ بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی ہم کہیں کہ ازید عندک او حامد، ازید عندک ام حامد. تو او اور ام میں جو فرق ہوگا وہ کیا؟ فرق یہ ہوگا کہ جب ہم ام کے ذریعے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ زید ہے یا حامد ہے. جبکہ او کے ذریعے سے اگر میں اسی چیز کو لوں گا نا، یعنی میں کہوں گا ازید عندک او حامد، تو اس صورت میں مجھے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کوئی ہے بھی کہ نہیں. تو یہاں پر وہ غیر یقینی معاملہ ہے، یعنی موجودگی جو ہے وہ غیر یقینی ہے کسی بھی فرد کی، جبکہ یہاں پر ان دونوں میں سے کسی ایک کی موجودگی وہ یقینی ہے، لیکن شور نہیں ہے کہ زید موجود ہے یا حامد موجود ہے. تو یہ کہلاتا ہے ام کی ایک قسم جس کو ہم کہہ رہے ہیں ام متصلہ. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک ربط ہے، یہ موجود ہے یا وہ موجود ہے، آپ خبردار کریں یا آپ خبردار نہ کریں. یہ ہمارا پہلی قسم ہے ام متصلہ کی. دوسرا جو ام ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ام منقطعہ. یہ ام منقطع جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا تو ام ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بل آ، یعنی بلکہ اور پھر یہ سوال کے لیے یہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ام ہے اس کا ترجمہ بل کیا الفاظ ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک. تو یہ ام کا یہاں ہم ترجمہ کیا کر لیں گے؟ بل لہم نصیب من الملک. تو ترجمہ یہاں پہ ہم کیا کر لیں گے؟ بلکہ کیا. اور بل ہمارا ہم جانتے ہیں حرف اضراب ہوتا ہے، یہ بات کو رخ ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ والا ہوتا ہے ہمارا ام منقطعہ. اور کئی جگہوں پر جب آیت کے شروع میں یہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ ام منقطعہ ہی استعمال ہوتا ہے.